बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि कोई जायदाद जो विदाउट कंसिडरेशन किसी को दी जाती है या कोई बख्शीश जायदाद जो कि वारसान को दी जाती है तो वो गिफ्ट तमलीक कहलाता है। और हिबा या गिफ्ट जो है वो गैर वारसान के लिए होता है, और अगर गिफ्ट वारसान के लिए हो तो उसको तमलीक कहा जाता है। यानी हिबे में और तमलीक में फ़र्क ये है कि हिबा गैर वारसान, और अगर जायज़ वारसान के नाम पे कोई चीज़ गिफ्ट कर दी गई है तो उसको तमलीक कहा जाता है। और गिफ्ट, ये दोनों गिफ्ट ही हैं, अब इनकी फॉर्म दो डिफरेंट हैं। तमलीक या हिबा एक ही चीज़ है कि अगर गैर वारसान को किया गया है तो वो हिबा है। गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट जो कि गैर वारसान को है वो हिबा है, और अगर वारसान को किया गया है तो वो तमलीक है। और बाकी इंग्रेडिएंट्स तो सेम है। आपको पता है कि ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब तमलीक के हवाले से अगर आप जायज़ वारसान को जो गिफ्ट दिया जाता है उसके हवाले से कुछ लैंडमार्क असेसमेंट है, नोट फरमा लें। 2002 SCMR पेज 1936 है, और 2004 SCMR पेज 829 है। NLR 2003 SCJ पेज 685, NLR 2003 अपील केसेस पेज 69 है। NLR 2001 सिविल डाइजेस्ट पेज 413 में है। अब हम बात करना चाह रहे हैं रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट की, यानी हिबा या तमलीक है और उसको हम रिवोक करवाना चाह रहे हैं, उसको मनसूख करवाना चाह रहे हैं। उस हवाले से मोहम्मदन लॉ DF मुल्ला जो है उसकी सेक्शन 167 को देख लें, उसमें कुछ सूरतें बयान की गई हैं। कुछ ऐसी सूरतें उसने दी हैं जो कि जिन सूरतों में हिबा या तमलीक जो है वो आप रिवोक कर सकते हैं। मसलन अगर डोनर चाहे तो कब्जा की मुंतकली से पहले जब चाहे वो अपने दिए हुए गिफ्ट को रिवोक कर सकता है। और दूसरी फॉर्म है कि जब सब्जेक्ट मैटर जो है उस गिफ्ट का, उसका कब्जा मुंतकिल हो चुका है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो चुकी है गिफ्ट की, तो देन याद रखिएगा कि हमेशा अगर आपने गिफ्ट को रिवोक करना है, ख्वाह हिबे की सूरत में या तमलीक की सूरत में है, तो देन बाय द डिग्री ऑफ कोर्ट होगा, अदालती डिग्री के जरिए ही उस हिबे को मनसूख किया जाएगा। इस हवाले से कुछ लैंडमार्क असेसमेंट्स याद रखिएगा। 2009 YLR पेज 2581 है, और 2014 MLD पेज 1445, 2006 YLR पेज 460, 2011 YLR पेज 2984 और 1999 YLR पेज 2209, 2003 YLR पेज 2821 है, और 1993 CLC पेज है 1084। उसके बाद मामला आ जाता है इर्रिवोकेबल गिफ्ट का, कि कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो कि नाकाबिले तंसीख होगा, जिसकी मनसूखी नहीं की जा सकती। ठीक है, अब वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिनमें गिफ्ट किया गया जो है वो इर्रिवोकेबल होगा? जब शोहर या बीवी एक दूसरे के हक में हिबा करें, शोहर बीवी को कोई चीज गिफ्ट कर दे या बीवी शोहर को कोई चीज गिफ्ट कर दे, तो वो इर्रिवोकेबल गिफ्ट होगा। जब डोनी जो है वो फौत हो जाए, देन गिफ्ट कंप्लीट होने के बाद डोनी मर गया है, अब याद रखिएगा कि गिफ्ट इर्रिवोकेबल होगा। उसके बाद जब डोनी का रिश्ता डोनर के साथ
محرمات کے رشتے میں فال کرتا ہے، یعنی ایسے رشتے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ، جب محرمات کے رشتوں میں گفٹ کیا گیا ہے، یعنی جب واہب نے، جس ڈونر نے ڈونی کو گفٹ کیا ہے، تو ڈونی کا رشتہ اس ڈونر کے ساتھ محرمات کے رشتے میں فال کرتا ہے، تو دیا جانے والا جو گفٹ ہے دیٹ ول بی irrevocable گفٹ. اور جب آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن ہونے کے بعد گفٹ کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس پراپرٹی کو ڈونی فروخت کر دے یا آگے کسی کو ہبہ کر دے یا کسی دیگر طریقے سے ڈسپوز آف کر دے، اس کو منتقل کر دے، تو وہ irrevocable گفٹ ہوگا، وہ ناقابل تنسیح گفٹ ہوگا. اس کے لیے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس کے بعد جب ایسی پراپرٹی جو اموویبل پراپرٹی ہے، یا اگر موویبل ہے اور کوئی ایسی پہاڑی ہے جو کہ سلائڈنگ کر جاتی ہے، کھائی میں گر جاتی ہے، یا موویبل پراپرٹی ہے تو وہ گم ہو جاتی ہے، یعنی جب سبجیکٹ میٹر آف گفٹ جو ہے، یعنی ایسی جائیداد، ایسا مال جو گفٹ کیا جا رہا ہے وہ تلف ہو جائے، خراب ہو جائے یا گم ہو جائے، تو وہ گفٹ جو ہے جو کیا گیا تھا وہ irrevocable گفٹ ہوگا. اور جب سبجیکٹ میٹر آف پراپرٹی جو گفٹ کی ہے اس کی حیت و نوعیت تبدیل ہو جائے، مثلا کسی نے پلاٹ دیا نا کسی کو گفٹ کے طور پہ، اب اس نے وہاں پہ مکان بنا دیا ہے، تو اب وہ گفٹ کیا ہوگا؟ irrevocable ہو گیا، وہ قطعی صورت ریووک نہیں ہو سکے گا. اور جب سبجیکٹ میٹر جو پراپرٹی دی گئی ہے گفٹ کے ذریعے اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے اور ڈونر کی نیت میں ماڑا ماڑا فرق آنا شروع ہو جائے، then ایسا گفٹ irrevocable ہوگا. اور جب اگر ڈونر نے گفٹ کیا ہے ڈونی کو اور گفٹ کے بدلے میں کچھ لیا ہے، اس سے کچھ وصول کر دیا ہے، مثلا اس نے اس کو پلاٹ دیا، اس نے اس کو اپنی گاڑی گفٹ کر دی، ایکسچینج ہوا ہے گفٹس کا، بالعوض ہو گیا ہے، یعنی وہ پراپرٹی کی، جب وہ پراپرٹی گفٹ کی گئی تو اس کے عوض اس سے کچھ بدل وصول کیا گیا ہے، تو ایسا گفٹ irrevocable گفٹ ہوگا. اب اس حوالے سے شیعہ اور سنی دونوں اسکولس آف تھاٹ جو ہیں ان میں کچھ ڈفرنس ہے. دیکھیے میں مولوی تو ہوں نہیں، لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں سیکشن 167 محمدن لا کی، تو اب ڈفرینٹ اسکولس آف تھاٹس جو ساؤتھ ایشیا میں یا ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں وہ تو وہی آپ کو پتہ ہے شیعہ اور سنی ہیں. اب اس حوالے سے شیعہ سنی جو قانون ہے، جو فقہ ہے، اس میں ریووکیشن آف ہبہ کے حوالے سے کچھ اختلافی نوٹ پائے جاتے ہیں، کچھ اختلافی باتیں پائی جاتی ہیں. اب اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حق میں ہبہ کرے تو وہ احسن رائے سے منسوخ ہو سکتا ہے. اور اگر ڈونر ہبے کی منسوخی کا اعلان کر دے تو عدالتی ڈگری کے بغیر ہی ہبہ جو ہے وہ منسوخ تصور ہوگا، کیونکہ اورل ریووکیشن دے دی گئی ہے. اس میں دونوں اسکولس آف تھاٹ کا کچھ فرق ہے. اس کے بعد جو ہبہ کسی بلڈ ریلیٹو کے حق میں کیا جائے، خواہ وہ رشتہ محرمات کے رشتے میں آتا ہے
یہ محرمات کا رشتہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ کا رشتہ ہے، پھوپھی کا رشتہ ہے، یا بھتیجے بانجی کا جو بھی، اس میں یہ ہے کہ جو ہبہ کسی بلڈ ریلیٹو کے حق میں کیا جائے، خواہ وہ رشتہ محرمات کے اندر فال کرتا ہے یا نہیں کرتا، قبضے کی منتقلی سے پہلے وہ گفٹ جو دیا گیا ہے اس کی ڈیلیوری آف پوزیشن سے پہلے وہ منسوخ ہو سکتا ہے، بعد میں منسوخ نہیں ہوگا۔ ان پوائنٹس کے اوپر شیعہ اور سنی اسکولز آف تھاٹ میں کچھ فرق ہے۔ ہم بعد میں انشاءاللہ ایک علیحدہ سے ویڈیو میں اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ اب یاد رکھیے گا کہ دعویٰ ملکیت بر بنائے ہبہ یا تملیک میں آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن اسی طرح ہی تحریر کیے جائیں گے اکارڈنگ ٹو دا لیگل اسینشیلس آف اے گفٹ، اور یہ ضروری ہے کہ یہ تینوں بیسک جو انگریڈینٹ ہیں آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن بیک وقت رونما ہو۔ اگر کسی دعوے کے اندر یہ تینوں لیگل انگریڈینٹس جو ہیں وہ بیک وقت رونما نہیں ہوتے، ایک وقت میں رونما نہیں ہوتے، تو یاد رکھیے گا دوستو کہ ایسا گفٹ انویلڈ، ناجائز گفٹ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، یاد رکھیے گا 1985 CLC پیج 2256 اور 1995 CLC پیج 1936 ہے، اور 1995 CLC پیج 1099 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تملیک یا ہبہ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی زبانی بھی ہوتا ہے، تحریری بھی ہوتا ہے۔ ہر دو صورتوں میں دو مرد گواہان یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے، اور زبانی تملیک کو بذریعہ اقرار نامہ تسلیم کیا گیا ہو اگر تو رجسٹری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ادروائز سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ 1870 کے تحت کسی بھی اموویبل پراپرٹی کی تملیک کے لیے آپ کو پتہ ہے، کسی بھی قسم کے گفٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ رجسٹریشن اموویبل پراپرٹی کی رجسٹریشن ایکٹ 1870 کی سیکشن 17 کے تحت جو ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں ان میں فال کرتے ہیں اور وہ لازمی ہے۔ اور اگر زبانی تملیک کو تسلیم کیا گیا ہے اقرار نامہ کر کے تو دین رجسٹری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے 1994 MLD پیج 677 اور NLR 1994 CLJ پیج 938 ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہبہ بالعوض کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر اسپرٹ آف ہبہ بالعوض کو دیکھا جائے تو بھائی تھوڑی تھوڑی بے معلوم نہیں ہوتی کہ یہ سیل ہوئی ہے، کہ پلاٹ دے کے گاڑی لی گئی ہے، خواہ وہ گفٹ پلاٹ دیا گیا اور گفٹ کی گاڑی دی تھی۔ اب یاد رکھیے گا کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو حق مہر کے عوض کوئی جائیداد غیر منقولہ منتقل کر کے گفٹ کر رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، اور وہ تحفہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ تحفہ حق مہر کے طور پر عوض میں دے رہا ہے، تو دین ڈیلیوری آف پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، آفر ایکسیپٹنس انف ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارکس کچھ ججمنٹس ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ اس حوالے سے NLR 1998 سیول ڈائجسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور پیج ہے 744، اور NLR 2003 سیول ڈائجسٹ پیج 434 اور NLR 1996 CLJ پیج 749 ہے۔ اور اگر
किसी गिफ्ट के यानी हिबा या तमलीक में गवाहान की जो गवाही है उसके अंदर तजाद आ जाए दावे के अंदर, तो भाई ऐसा दावा रिवोकेबल नाजायज़ तो होगा ही, उसके अंदर तजाद आ गया है। तो इस हवाले से एक बड़ी अहम केस है 2009 यूसी पेज 147। तो आपको पता है कि तमलीक के लिए भी कब्ज़ा तो ज़रूरी है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन एक तीसरा अहम इंग्रेडिएंट है। अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं दिया गया तो ऐसी जो गिफ्ट है वो कालअदम हो जाएगा, इनवैलिड होगा और वो रिवोक कर दिया जाएगा। इस हवाले से NLR 2011 CLJ पेज 345 हमें गाइडलाइन दे रहा है। और याद रखिएगा कि निकाह नामा में हक महर में दी गई जो जायदाद होती है, आपको पता ही है, ख्वाह वो गिफ्ट के तौर पे लिखी गई बिल अवज़ हक महर के, तो उसकी रजिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल, वो गिफ्ट मुकम्मल है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ऑफर एक्सेप्टेंस इनफ हो गया। इस हवाले से ये सेटल्ड प्रिंसिपल डिस्कस किया गया था 1966 में, और PLD 1966 पिशावर हाई कोर्ट पेज 64 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया, और 1999 CLC पेज 163 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया, और PLJ 2011 पिशावर हाई कोर्ट पेज 33 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब दोस्तों हम रिवोकेशन ऑफ हिबा और तमलीक जो है इस पे हम कुछ गपशप लगा रहे हैं, और ये गपशप हमारी एक दो सीक्वेंट्स में चलेगी, और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।